بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وصال اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فردوس جمال۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے مملکت خداداد وطن عزیز پاکستان کو خوبصورتی، حسن و جمال اور ہر طرح کے قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ ہر طرح کے وسائل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مملکت خداداد کو نوازا ہوا ہے۔ ہمارے ملک میں صحرا بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، اور ہر طرح کے وہ وسائل جو ایک انسانیت کے لیے، انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، وہ سب ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک میں بہت زیادہ محرومیاں ہیں، بہت زیادہ معاشی پرابلمس ہیں، مشکلات ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے، عدل نہیں ہے۔ اور اس سب کی جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو جو نتیجہ ہمارا وہ نکلتا ہے، وہ یہی نکلتا ہے کہ ہمارے جو اوپر مسلط رہے اس سارے دورانیے میں ہمارے جو حکمران بدقسمتی سے، انہوں نے ہمارے ملک کی خدمت نہیں کی۔ ہمارے ملک کا جو حق تھا، جو 10 لاکھ شہداء نے ہمارے ملک کو قربانیاں دے کے حاصل کی تھی، اس ملک کو سنوارا نہیں، اس کو پاک سرزمین کو بنایا نہیں، اس کو دنیا کے سامنے اس طرح پیش نہیں کیا جس طرح اس کو پیش کرنا تھا۔ اس گلشن کی ایسی آبیاری نہیں کی جس طرح اس گلشن کی آبیاری کرنی تھی۔ اس باغ کی ایسی باغبانی نہیں کی جیسے اس باغ کی باغبانی کرنی تھی۔ پاکستان کے بہت زیادہ خوبصورت علاقوں میں ایک خوبصورت علاقہ جو ہے وہ گلگت بلتستان ہے۔ پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہلاتا ہے۔ ہر طرح کے وہ ہیں، وہاں پہ پہاڑ ہیں، جھرنے ہیں، آبشاریں ہیں، ٹھنڈے چشمے ہیں، سیاحت کے بہت زیادہ مقامات ہیں۔ لیکن گلگت بلتستان میں جہاں یہ سب کچھ رب نے دے رکھا ہے، وہاں پہ ہمارے حکمرانوں کی عدم توجہی اور وہاں کے لوگوں کی محرومیاں اور بہت زیادہ مسائل وہاں پہ لوگوں کو ہیں۔ آج ہم نے اپنے اس اسپیشل پروگرام میں گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ گلگت بلتستان کیا ہے، وہاں پہ کیا کچھ مواقع ہیں، اور کیا وہاں پہ وسائل اگر ہم اس کی بات کریں تو کیا ان کو دیے جا سکتے ہیں، ان کے حقوق کیا ہے، رائٹس کیا ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ اس اسپیشل پروگرام کے لیے جو مہمان ہیں، ہمارے بہت خاص مہمان، گلگت بلتستان سے ان کا تعلق ہے اور ماہر معیشیات ہیں، مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر ان کے پروگرامات تجزیے ہوتے رہے ہیں، اور ساتھ میں سیاسی حوالے سے بھی گہری نظر رکھتے ہیں گلگت بلتستان بلکہ پورے پاکستان کے اوپر۔ تو سب سے پہلے میں اپنے گیسٹ کو، مہمان کو، جناب برکت اللہ لون صاحب کو اس اسپیشل پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خوش آمدید سر۔ جی تھینک یو۔ بہت نوازش ہے، آپ نے ٹائم نکال کے، عید کے دن چل رہے ہیں اور آپ خصوصی اس پہ شرکت کی۔ سر، سب سے پہلے اگر ہم گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کریں تو بہت سارے ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں، ان کو گلگت بلتستان کی جب بات کرتے ہیں، بہت سارے یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان شاید بلوچستان میں کہیں ہے، یا بہت عرصے پہلے تک اس کو ٹرائبل ایریا کا حصہ سمجھا جاتا تھا، اس کا حصہ سمجھا جاتا تھا، شمالی علاقہ جات نام تھا تو لوگ سمجھتے تھے، یہ اس کی خاص کوئی پہچان نہیں تھی۔ تو گلگت بلتستان کہاں واقع ہے، کیا ہے یہ، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ فردوس صاحب، وہاں کی جو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے میڈیا کا جو وہاں کے لوگ مطلب توجہ نہیں دیتے ہیں، لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بلوچستان میں ہے، یہ فاٹا کا حصہ ہے، یعنی اس کے محل وقوع کے حوالے سے اتنا خوبصورت، یعنی جنت نظیر پاکستان کا جاہے تو کہاں جائیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے زیادہ جو ہمارا جو میڈیا ہے ان کو تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ ابھی حالیہ میں ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، پولیٹیکل واقعات ہوتے ہیں، دوسرے اینگل سے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میڈیا اس کو کوریج نہیں دیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں بدقسمتی سے سر اگر بات کریں، یہاں پہ انڈین میڈیا کوریج دے رہا ہوتا ہے، انڈین میڈیا ان ایشوز کو اٹھا کے اپنی اس پہ مقصد کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے میڈیا کو سوچنا چاہیے، یعنی ہمارا میڈیا جو ہے، پاکستان کا میڈیا کوریج اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ میڈیا کو گلگت بلتستان کی اہمیت اور افادیت کا احساس نہیں ہے۔ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ خطہ جو ہے دفاعی لحاظ سے اور معاشی لحاظ سے، یہ سی پیک کی وجہ سے، کوریڈور بننے کی وجہ سے اس کی کتنی اہمیت ہے، ابھی میڈیا کو اندازہ نہیں ہے۔
جس دن میڈیا کو یہ اہمیت کا اندازہ ہوگا اس دن آپ ہر ٹی وی چینل پہ آپ دیکھیں گے گلگت بلتستان کے حوالے سے ہی گفتگو ہو رہی ہوگی. تو یہ ایک بڑا ایک ایشو اس وقت ہے. گلگت بلتستان سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے بالکل پاکستان کے لیے بالکل احساس ہو. میڈیا کو بھی احساس نہیں ہے, حکومت کو بھی احساس نہیں ہے. بالکل بالکل. تو آپ کیا وجوہات اس کی سمجھتے ہیں کہ حکمرانوں کی, اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں, میڈیا کو کم از کم, چونکہ میڈیا جو ہے وہ پورے کسی ایک حکومت کا نمائندہ وہ نہیں ہوتا, وہ آزاد انڈیپینڈنٹ وہ ہوتا ہے. تو کیا وجوہات ہے کہ میڈیا گلگت بلتستان پہ فوکس نہیں کر رہا ہے, گلگت بلتستان کے لوگوں کے مسائل, وہاں کے ایشوز کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ پورا چین ہے نا. جب گورنمنٹ نے 70 سالوں میں فوکس نہیں کیا, جس کی وجہ سے وہاں پہ لامحدود ریسورسز ہونے کے باوجود, منرلز ہونے کے باوجود, وہاں پہ ٹورزم کی انڈسٹری ہونے کے باوجود, یعنی اتنا وہاں پہ اچھا پانی کے اتنے ریسورسز ہیں, یعنی پانی کے اتنے ریسورسز ہیں کہ جس سے 60,000 سے لے کے 80,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. گلگت بلتستان کی پانی کی میں بات کر رہا ہوں. یعنی ان تمام ریسورسز کو پاکستان کی کسی بھی گورنمنٹ نے 70 سالوں میں توجہ نہیں دی. جب توجہ نہیں دی تو ظاہر معیشت بھی وہاں پہ وہاں کی جو معیشت ہے وہ بھی نکھر نہیں پائی. جب معیشت نکھر نہیں پائی تو میڈیا کا جو کمرشل انٹرسٹ ہے, آپ اس کو اگر اس اینگل سے دیکھیں تو میڈیا تو وہاں فوکس کرتا ہے جہاں اس کا کمرشل انٹرسٹ ہوتا ہے. تو جب وہاں پہ ان کا کمرشل انٹرسٹ زیادہ نظر نہیں آیا تو انہوں نے فوکس نہیں کیا. لیکن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہاں پہ جس طرح کے وسائل ہیں, وہاں پہ جس طرح کی اس کی اہمیت ہے دفاعی لحاظ سے اور معاشی لحاظ سے, سی پے کی وجہ سے, ایک وقت آئے گا عنقریب انشاءاللہ, زیادہ دور نہیں ہے. آپ دیکھیں سارا میڈیا جو ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ ایک کراچی میں بیٹھا ہوا پاکستانی, لاہور میں بیٹھا ہوا, اسلام آباد میں, وہ گلگت بلتستان جانا چاہتا ہے یا جاننا چاہتا ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے, ایسے وہ سیاح جانا چاہتے ہیں, تو آپ اس کو کیسے کنونس کر لیں گے؟ یہ بڑی حیرت, یعنی بڑی حیرت زدہ بات ہے. 2004 یا 2001 کے بعد خاص طور سے جو طالبانائزیشن کا جو ایشو ہوا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا سارا KPK اور ٹرائبل ایریاز وزیرستان وغیرہ میں جو مسائل ہوئے, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہ میڈیا کا یعنی کوریج نہ ہونے کی وجہ سے. یعنی آپ کو خود پتہ ہے, آپ وہاں کے باسی ہیں, یعنی سوائے ایک فیری میڈوز میں ایک شاید کوئی ایک مرڈر ہوا تھا, وہ بھی KPK کا بارڈر لگتا ہے, سوائے اس واقعے کے یعنی ان پورے 15 سالوں میں ایک بھی طالبان نے آ کے کسی کا کوئی وہاں پہ کوئی طالبانائزیشن ہوئی, طالبان کا وجود ہی نہیں ہے, وجود ہی نہیں ہے. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے لوگ میں مطلب آپ یہ دیکھیں نا, ان 15 سالوں کے اندر وہاں کی ٹورزم انڈسٹری کو اتنا نقصان ہوا کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ KPK کا حصہ ہے یا پتہ نہیں ادھر ٹرائبل ایریاز کا حصہ ہے. نا ہمارا ٹرائبل ایریاز سے نہ لینا دینا, نہ KPK سے کوئی لینا دینا, اور ہمارے ہاں پرامن علاقہ ہے بالکل ہی, وہاں کوئی طالبانائزیشن کا کوئی ایشو ہی نہیں تھا, اتنا پرامن علاقہ ہے. لیکن ان 15-20 سالوں کے اندر جو نقصان, معاشی نقصان ہوا ہے اس علاقے کا, اس کا خمیازہ اس کا کمپنسیٹ کون کرے گا؟ تو اگر یہ میڈیا توجہ دیتا یا ہماری جو گورنمنٹس ہیں وہاں اس چیز کو تھوڑا سا اجاگر کرتی تاکہ لوگ آتے, جس طرح پچھلے 2 سالوں میں ماشاءاللہ آئے. کیوں آئے؟ کیونکہ آپ کا یہاں پہ وزیرستان میں KPK میں طالبانائزیشن کو آپ نے جو ڈفرینٹ ضرب عذب اور ڈفرینٹ جو آپریشن کر کے سارا وہاں پہ امن بحال کیا, تو لوگ سمجھنے لگے جی وہاں بھی امن ہے. وہاں تو بھائی 15 سال سے امن ہے. اور لوگ وہاں جو گھوم کے آئے ہیں گلگت بلتستان کے علاقوں میں, انہوں نے گلگت بلتستان کے لوگوں کو بڑی تعریف کی ہے, خاص کر اس وقت جس مری کا ایشو بنا وہاں پہ, ایوبیا کا, لوگوں کے بیہیور کا سیاحوں کے ساتھ, جبکہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے کہا ہوٹلز کی کمی ہو گئی تو گھروں میں جگہ دے دی ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا, مسجد کے چھت پہ, مسجد کے سیل پہ, دکانوں کی چھتوں پہ لوگوں نے کہا کہ آ جائیں جہاں جہاں جگہ ہے. تو وہ وہاں پہ ایک مطلب لوگوں کا رویہ, محبت کرنے والے لوگ ہیں, محبت دینے والے لوگ ہیں وہاں کے, ٹھیک ہے, یہ بہت. تو سیاحت کا وہاں پہ بہت زیادہ وہ ہے, اگر سیاحت کا بہت زیادہ کیا, وہاں تو پوری پاکستان کی سیاحت ہی وہی ہے. اگر آپ دیکھیں یعنی آپ مری بھی گئے ہیں, میں پچھلے سال یہ سوات گیا, مالم جبہ 4-5 دن میں وہاں بچوں کے ساتھ گیا تھا. یقین جانے یعنی میرا اتفاق کبھی ہوا نہیں تھا جانے کا, بڑا جی خوبصورت علاقے ہیں جی, وہ کالام ہے, ایسا ہے ویسا ہے. میں گیا اور میں پورا گھومتا رہا, گاڑی لے کے مطلب گھنٹے ہم وہاں گھومتے رہے. میں نے کہا کوئی چیز تو نظر آئے جو ویلی استور سے, ہنزا سے, گزر سے کوئی مختلف, وہ تو اس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے. بلیف می, وہاں کی جو ساری ویلیز میں نے دیکھی ہیں, سوات کی اس طرف کی, لیکن پاکستان کی بڑی اچھا مری, اور یہ تو خیر کسی شمار نہیں, میں حقیقت بات ہے کہ مطلب ہمارے گلگت بلتستان کے صوبے کے اس خوبصورتی کے شمار کسی اس میں بھی نہیں ہے. ہاں مالم جبہ وغیرہ کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. یعنی
میں صرف اس لیے دیکھنے گیا، میں صرف یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیا واقعی میں ہمارے گلگت بلتستان سے بھی کوئی خوبصورت علاقہ ہے پاکستان کا؟ نہیں ہے، یعنی کوئی میچ ہی نہیں ہے۔ پاکستان کی ٹورزم انڈسٹری، پاکستان کی سیاحت ہی جو ہے گلگت بلتستان ہے۔ کیا بات ہے! کیا گلگت بلتستان کے اگر ہم علاقوں کی بات کریں، بہت سارے 10 اضلاع ہیں وہاں پہ، تو کون سے اضلاع زیادہ خوبصورت ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے اگر سیاح وہاں جاتا ہے تو سارے خوبصورت ہیں، وہ پہاڑی سلسلے چاروں طرف، بیچ میں ہمیں مثال ہے گوہر نایاب، ہم پتھر میں رہتے ہیں، حشمت کمال اعلامی صاحب کا شعر گلگت بلتستان کے حوالے سے۔ تو اگر آپ کوئی سیاح آپ سے مشورہ کرنا چاہ رہا ہے کہ میں وہاں پہ جانا چاہتا ہوں، گلگت بلتستان کو دیکھنا چاہتا ہوں، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سب کو کور نہیں کیا جا سکتا ہے، گلگت بلتستان اس کے حوالے سے، جغرافیائی حوالے سے بھی اور اس زمینی حوالے سے بہت بڑا خطہ ہے، تو کیا آپ مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، گلگت بلتستان کے جو ڈیفرنٹ اضلاع ہیں نا، میں ہر ایک خطے میں گیا، مختلف جب اضلاع میں گیا، جب بھی ٹائم ملا میں گیا، صرف اس لیے دیکھنے کے لیے کہ کون سا زیادہ خوبصورت ہے اور سب کو دیکھیں خوبصورتی، تو ایک سے ایک کو میں نے خوبصورت پایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی آپ جب جاتے ہیں اسکردو کی طرف، گانچی کی طرف جاتے ہیں، آپ گزر کی طرف جاتے ہیں، آپ ادھر ہنزا نگر کی طرف جاتے ہیں، آپ سست بارڈر کی طرف جاتے ہیں، استور کی طرف جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ضلع، ہر خطہ خوبصورت سے خوبصورت ترین ہے۔ لیکن اتفاق سے استور ضلع، ہم خود وہاں کے رہائشی ہیں، لیکن چونکہ اب ہے تو مطلب آپ کو کہ مطلب میں نے کمپیئر کیا، مطلب ان بائس ہو کے بالکل ہی اس کو میں نے دیکھنے کی کوشش کی کہ شاید استور سے زیادہ خوبصورت کوئی دوسرا ضلع ہو۔ یقین جانے کوئی بھی ضلع نہیں ہے استور کے مقابلے میں۔ اس کی وجہ میں نے دوسرے اینگل سے میں نے دیکھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ استور کے اندر سب ویلیز بہت ساری ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کالا پانی ایک ویلی ہے، کتنی خوبصورت ویلی ہے۔ ایک آپ راما ویلی، آپ استور کے ساتھ ہی ہے، وہاں آپ جاتے ہیں۔ پھر آپ کی جو اس طرف شوداس ایک ویلی ہے، اچھا پھر آپ کے یہ جو آپ کا نانگا پربت ویلی ہے، روپل ویلی جس کو ہم کہتے ہیں۔ پھر اس طرف سے آپ آتے ہیں دیوسائی ویلی ہے، یعنی وہاں کتنی ویلیز ہیں، سب ویلیز ہیں، اتنی حسین سے حسین ویلیز ہیں، اور وہاں کی یعنی قدرت کی ساری جو خوبصورتی ہے، وہاں پہ آبشار بھی ہے، تو برف بھی ہے، وہاں پہ پہاڑ بھی ہے، درخت بھی ہے، سبزہ بھی ہے، چشمہ بھی ہے ہر ویلی میں۔ گلگت بلتستان کی کافی ساری ویلیز میں جو چیز میں نے محسوس کی، بہت ساری ویلیز میں سبزے کی کمی ہے، لیکن استور میں سبزہ سب سے زیادہ ہے، یعنی یہ سب زیادہ ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ یعنی یہی اصل میں دو چیزیں ہیں، دیکھیں استور ویلی کی دو خصوصیات ہیں، ایک تو سب ویلی سے زیادہ ہے، اور دوسرا یہاں پہ جو آبشاریں ہیں، یعنی جو واٹر فالز ہیں نا، وہ دوسری ویلی سے زیادہ ہیں۔ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں دوسری ویلی سے، یعنی ملتی ہیں، لیکن یہاں جس ویلی میں آپ جائیں گے، سب ویلی میں جائیں گے آپ کو واٹر فال ملے گا، بلکہ ویلیز کے بغیر بھی آپ نارمل جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو واٹر فال مل رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو چشمے ہیں استور ویلی کے اندر، چشمے بہت زیادہ ہیں، سب سے زیادہ چشمے بھی ہیں، تو یعنی آپ کو ایک ہی جگہ پہ، یعنی جس ویلی میں آپ جائیں گے وہاں پہ آپ کو چشمہ بھی مل رہا ہے، وہاں پہ سبزہ بھی مل رہا ہے، وہاں پہ درخت بھی ہے، وہاں پہ پہاڑ بھی ہے، وہاں پہ برف جو ابھی تک پگھلی نہیں ہے، پہاڑوں پہ برف بھی پڑی ہوئی ہے۔ یعنی کس خوبصورتی کو جو ہے آپ وہاں کی آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں پاکستان کے سوئٹزرلینڈ نہیں ہے، یہ دنیا کا سوئٹزرلینڈ ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں اتنا بڑا خوبصورت خطہ ہے، اور ماشاءاللہ سے، اور اب الحمدللہ یعنی باوجود اس کے کہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا نے نہ توجہ دیا نہ دے رہا ہے، سوائے ایک آدھ چینلز کے، جیسے آپ کا چینل ہے ماشاءاللہ کافی اس پہ بات کرتا ہے، ایک آدھ چینل پاکستان کے دوسرے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اس کے باوجود کہ یعنی الیکٹرانک میڈیا پہ کوئی پروجیکشن نہیں ہوتی ہے، اس کے باوجود 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ یعنی 2-3 مہینوں کے اندر جو ہے وہاں سیاح آتے ہیں۔ حالانکہ سیاحت کے لیے صرف گرمیوں کا موسم نہیں ہے، یعنی برف کا جو موسم ہے، یہ غلط تصور وہ ایک تصور کیا ہوا ہے کہ صرف یعنی وہاں پہ گرمیوں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں لوگ۔ 2-3 مہینے کا جو ہے ایک کہتے ہیں جی ہمارا سیزن ہے یہاں پہ، جو ہے سیاحت کا سیزن ہے۔ سیاحت کا سیزن 12 مہینے کا ہے گلگت بلتستان کا، کیونکہ آپ کا نومبر دسمبر کے بعد، جب دسمبر میں جب برف فال کرنا شروع کرتی ہے، ٹھنڈ ہوتی ہے، اور برف مری میں لوگ کتنے جاتے ہیں، تو جب برف پڑتی ہے تو کتنا حسین منظر ہوتا ہے۔ جب برف اٹھتی ہے اس کے بعد جب وہاں سبزہ ہوتا ہے، وہ تو آتے ہیں لوگ، خیر جون جولائی اگست یہ 3 مہینے آتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس خطے کو پاکستان کی گورنمنٹ، انفارچونیٹلی ایسی گورنمنٹ کبھی 70 سالوں میں آئی نہیں ہے، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو ایسی گورنمنٹ آئے جو سنسیئر ہو، ان چیزوں کو سمجھتی ہو، فوکس کرے، اور وہاں کی جو ہماری پروونشل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ تو دیکھیں نا، فیڈرل گورنمنٹ کے
فالو اس پہ چل رہی ہوتی ہے نا. تو فیڈرل گورنمنٹ فوکس کرے اور ان کو تھوڑا سا پروونشل گورنمنٹ ان کی ترجیحات میں شامل ہوگی تو پروونشل گورنمنٹ کچھ کر سکتی ہے. ہم پروونشل گورنمنٹ کو مطلب صرف سولولی بلیم کرنا بھی مناسب نہیں ہے, حالانکہ ان کی بھی کمزوری ہے, ان کو بھی تھوڑا سا اس معاملے میں کرنا چاہیے, میڈیا میں پروجیکشن کرنی چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کے تھرو سیاحت کو. یعنی وہ ہماری ایگزسٹنگ جو گورنمنٹ ہے یہ وہاں سے فیڈریشن سے میں ان کو اس بات پہ اپریشیٹ کرتا ہوں بحیثیت معاشی تجزیہ نگار, میں اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں. وہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے یہ حفیظ الرحمان صاحب کی, یہ وہاں سے بجٹ میں پیسے اچھے خاصے لے کے آتے ہیں. بجٹ کافی بڑا ہے, بلکہ ڈبل ہوا ہے 3 سالوں میں. اگر آپ دیکھیں تو بجٹ انہوں نے ڈبل کرایا ہے جی بی کا. میں یہ اس چیز کو ٹھیک ہے, اپریشیبل ہے, شارٹ ٹرم اس کے حوالے سے معاشی ترقی کے حوالے سے صوبے کی بہتر ہے. لیکن اصل جو معاشی ترقی ہے نا, اگر لانگ ٹرم 50 سال 100 سال کا آپ سوچ کے چلیں تو یہ کام کریں کہ آپ اپنی جو وہاں کی جو اسٹرینتھ ہے نا, صوبے کی جو اسٹرینتھ ہے, جو سب سے زیادہ ٹورزم ہے نمبر 1 ہے, نمبر 2 آپ کے منرلز ہیں, تو اس پہ آپ فوکس کریں. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں اس گورنمنٹ میں بھی جو ہے ٹورزم کی طرف وہ فوکس نہیں ہے, یا وہ کنکریٹ اسٹیپس نہیں جتنا کرنا چاہیے تھا, اور منرلز پہ وہ فوکس نہیں ہے جو ان کو کرنا چاہیے تھا. اگر یہ دو انڈسٹریز یقین جانیں اگر صحیح طرح بحال ہوں, صحیح طرح چلیں, گلگت بلتستان جو خطہ ہے, صوبہ ہے, کویت, بحرین سے بھی آگے نکل جائے گا معاشی لحاظ سے. صحیح سر, اتنی مطلب خوبصورت آپ نے گفتگو کی, اتنے خوبصورت علاقے کے بارے میں, اتنا حسن ہے, اتنے وہاں پہ مواقع ہیں سیاحت کی, لیکن وہاں کے لوگوں کی محرومیاں کیا ہے؟ اگر ہم اس پہ بات کریں, اتنا خوبصورت علاقہ جن کو توجہ دینی چاہیے تھی, ان کو مطلب وہ تو مطلب سونے کے پہاڑ پہ بھوکے لوگ ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے. تو ان کی بنیادی محرومیاں کیا؟ آئینی محرومیاں ہیں, ان کو حقوق آئینی نہیں مل رہے ہیں, تعلیمی حوالے سے ان کی کیا وہ ہے, کیا کرنا چاہیں گے؟ ان کی کیا محرومیاں آپ کے سامنے ہی ہے. ان کو ایک دیکھیں, جب تک آپ کسی بھی خطے کو, کسی ملک کو یا کسی ایک علاقے کو اس کو ڈیفائن نہ کریں کہ بھائی آپ کا اسٹرکچر یہ ہے, آپ قانونی لحاظ سے آپ یہاں کھڑے ہیں, اس کے بعد دوسری باتیں ہوتی ہیں نا. پھر آپ کے بعد اس کے بعد پھر بجٹ آتا ہے, پھر دوسری چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی بنیادی چیز ہے آئینی حیثیت ڈیفائن نہیں ہے. نہ آپ پاکستان کے صوبے میں شامل ہیں. پچھلے 2 سال سے سرتاج عزیز کمیٹی میں وہ ڈال کے اس کو پیستے رہے, آخر میں اس کا جو ہے نا مربع نکلا. ابھی جانے سے پہلے, گورنمنٹ جانے سے 2 ہفتے پہلے یا 1 ہفتہ پہلے, آرڈیننس 2018, اور اس میں انہوں نے ایک اعلان کیا, جی پیکیج, ہم آپ کو پیکیج دے رہے ہیں. پیکیج مزدوروں کو دیا جاتا ہے, پیکیج ملازمین کو دیا جاتا ہے, عوام ہے, پیکیج نہیں. بھائی ہمیں آئین دو, آرڈر 2018. اگر آپ اس آرڈر کو پڑھیں تو اس میں بہت سارے مسائل ہیں. مطلب دیکھیں وہاں کی عوام کے, ابھی وہاں پہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے یا دوسری اپوزیشن پارٹیز ہیں جو واویلا مچاتی ہیں, یہ کہنا کہ وہ صرف ایک سازش ہے یا اس کو ایک پروپیگنڈا ہے, بالکل غلط ہے. میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا. میں نے اس آرڈر کو پورا نہیں پڑھا ہے, اس کے مین اس کے جو ہے چیزیں چیزیں میں نے پڑھی ہیں. حقیقت میں وہ آرڈر جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. گلگت بلتستان کی عوام کے لیے بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں ہمارے وہاں پہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں اور جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے, جو عوام کی جو سارے نمائندے ہیں, انہوں نے دو آپشن رکھے تھے ان کے سامنے. یا تو ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ صوبہ بنا دیں, 5واں صوبہ بنا دیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کو اقوام متحدہ کی کسی قرارداد کوئی رکاوٹ ہے یا انٹرنیشنل اس میں کوئی آپ کو کوئی مسئلہ ہے, نہیں بنا سکتے ہیں, تو ہمیں آزاد کشمیر جیسا سیٹ اپ دے دیں ایز اٹ از. بالکل مناسب بات تھی. آئینی صوبہ آپ 5واں صوبہ نہیں بنا سکتے ہیں تو آزاد کشمیر کا سیٹ اپ دے دیں. نہ تو آئینی صوبہ بنا دیا, نہ آزاد کشمیر طرز کا سیٹ اپ دے دیا. اس میں آپ کی گلگت بلتستان کا ایک وہ ہے فورم ہے, ان کا بھی مطالبہ یہی تھا, عوامی ایکشن کمیٹی کا بھی یہی مطالبہ تھا, اپوزیشن پارٹیز کا بھی یہی مطالبہ تھا, تو نہ وہ دیا نہ یہ دیا. اس میں سر ایک بات, چونکہ گلگت بلتستان میں مختلف پارٹیاں, جو وفاقی پارٹیاں, وہ پچھلے 20 سال میں 25 سال میں مختلف مطالبات کرتی آئی تھی گلگت بلتستان کی شناخت کے حوالے سے. صوبے کا جو سٹینڈ تھا وہ پیپلز پارٹی کا تھا کہ ہمیں آئینی صوبہ دیا جائے, اور 2009 میں انہوں نے اس پہ کچھ پیش رفت بھی کی. لیکن اب بھی جو ہے موجودہ جو صورتحال ہے پیپلز پارٹی کی وہاں کی, تو وہ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں آزاد کشمیر طرز کا سیٹ اپ دیا جائے. تو میرا سوال بنیادی طور پہ یہاں یہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی بھی یا وہاں کی جو وفاقی پارٹیاں ہیں وہ اس بات سے مایوس ہو گئی, یا وہ اس بات کے اس نتیجے پہ پہنچے کہ آئینی صوبہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا ہے نہیں دیا جا سکتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے
کہ اب سب کا مطالبہ یہی ہے آزاد کشمیر طرز کا سیٹ اپ یا زیادہ سے زیادہ اختیارات کا، کیا وہ ہے؟ وہ دیکھیں، ایک ہے دل کی خواہش، ایک ہے حقیقت پریکٹیکل کیا ہو سکتا ہے۔ دل کی خواہش آپ کی بھی بحیثیت جی بی کے باسی کے بحیثیت میری، ہر ایک محب اپنی مٹی سے جو محبت کرتا ہے اس کی خواہش تو یہ ہے کہ جی ہمیں بھی ایک ایسی شناخت دی جائے جیسے صوبہ سندھ ہے، بلوچستان ہے، پنجاب ہے، کے پی کے ہے، ایک ہماری بھی ایک پہچان ہو پوری، اسی طرح سے ہم ایک صوبہ بن جائیں انڈیپینڈنٹ۔ یہ خواہش ہے اور مطلب ہونی چاہیے، یعنی پارلیمنٹ میں ہماری وہی نمائندگی ہو، ہمارے ساتھ الیکشنز ہوں، ہماری صوبائی اسمبلی ہو۔ لیکن جتنا میری تھوڑی بہت نالج ہے اس وہاں کے جو آئینی معاملات کے حوالے سے، یہ تھوڑا سا مشکل ہے، ہمیں فیر ہو کے بات کرنی چاہیے۔ یعنی اگر آپ قوم سے سچ بول رہے ہیں، قوم سے سچ بولنا چاہیے، ہمیں یہ ہم پولیٹیشین نہیں ہیں، ہم پولیٹیشین نہیں ہیں، ہمیں یہ پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے کہ جی ہمیں تو صوبہ بنانا چاہیے، بنا سکتے ہیں اور کیوں نہیں بناتے ہیں۔ دیکھیں کچھ رکاوٹیں ہیں، کچھ ظاہر ہے ہمارا ایک کشمیر کے ساتھ ایک وہ ہے، کچھ قراردادیں ہیں، کچھ ایشوز ہیں، تو وہ کشمیر کے ساتھ ہمارا ایک معاملہ ہے انٹرنیشنلی پاکستان کے لیے یا فیڈرل گورنمنٹ کے لیے تھوڑا مشکل ہے، اس میں کوئی ناممکن نہیں ہے، مشکل ہے۔ حالانکہ اگر یہ سنسیئر ہو گورنمنٹ، ان رکاوٹوں کو بھی ختم کر کے صوبہ بنا سکتی ہے۔ لیکن چلیں ہم اتنا لیوریج دے دیتے ہیں، جی آپ کے لیے ایک انیشیل اسٹیج میں آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، صوبہ بنا نہیں سکتے ہیں، تو آپ ہمیں کشمیر جیسا طرز سیٹ اپ دے دیں، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس میں کوئی آئینی کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے۔ آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں ہمیں کشمیر طرز کا سیٹ اپ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ یعنی یہ آپ آرڈر 2018 دیکھیں، اس کے اندر یعنی ایسی بےہودگی ہے، میں تو بےہودگی کہوں گا کہ جی وزیر اعظم سارے یعنی وہاں کے جو سارے قوانین ہیں وہ وزیر اعظم آخری اتھارٹی وہ ہوگی، وہ سارا مطلب وزیر اعظم پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ وہاں کے سارے فیصلے کرے گا۔ مطلب مجھے یاد جو پڑ رہا ہے کہ انہوں نے آرڈر 2018 کے آنے سے پہلے اخبارات میں مسلم لیگ ان کی جو حکومت ہے، لوکل حکومت گورنمنٹ، انہوں نے ایسے بیانات بھی دیے کہ ہم سینٹ میں نمائندگی دے رہے ہیں، ہم قومی اسمبلی میں نمائندگی دے رہے ہیں، مطلب کافی کچھ لوگوں کو کسی حد تک خوش فہمی ہو گئی، کچھ نہ کچھ تو چلو مل رہا ہے۔ لیکن آرڈر 2018 میں یہ کچھ بھی نہیں تھا، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ انہوں نے سینٹ میں نمائندگی کا بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا، قومی اسمبلی میں نمائندگی کا وعدہ کیا تھا، اس میں کوئی ایسی تمام وعدے جو انہوں نے میڈیا میں آ رہے تھے کہ اس میں سے ایک بھی چیز نہیں آئی۔ یعنی وہاں پہ اس وقت آرڈر 2018 ایک وبال جان بن چکا ہے۔ وہاں پہ ابھی کچھ دن پہلے آپ کو پتہ ہے وہاں ایئرپورٹ سے کسی آفیسر کو، سول ایویشن آفیسر کو ایک ڈپٹی کمشنر نے گرفتار کر کے اس کو پتہ نہیں وہ اس آرڈر کے بلبوتے پہ کیا ہے۔ یعنی وہ نہیں کر سکتا تھا پہلے، ایسا نہیں تھا۔ یعنی ایک وہ آرڈر جو ہے ایک جنگل کا قانون اس آرڈر کی کمپلائنس کرنے سے جو ہے ایک جنگل کا قانون بن رہا ہے وہاں پہ۔ یعنی ایسے اختیارات ایک کسی آپ اسسٹنٹ کمشنر کو مل رہے ہیں، ڈپٹی کمشنر کو مل رہے ہیں، یا سارے اختیارات جائے دوسرے مطلب آپ یعنی وہ جو پہلے جو سسٹم چل رہا تھا اس کو بھی تہس نہس کر کے رکھ دیا اس آرڈر نے۔ تو اب وہاں کی عوام میں اس کا بڑا ظاہر ہے کہ لیکن اکثر میں جو محسوس کر رہا ہوں، آپ سے جواب چاہوں گا اس پہ، کہ گندم کا ایشو وہاں پہ اٹھتا ہے یا اس طرح کا ٹیکسز کا ایشو اٹھا تو لوگ سڑکوں پہ نکلے، عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ لوگ بہت زیادہ کھڑے تھے، اور پورے سکردو سے لے کر گلگت تک بڑے احتجاج، جلوس، ہڑتالیں، سردی میں ہڑتالیں بھی، لوگ سڑکوں پہ بیٹھے۔ لیکن جب آئینی کوئی ایشو اٹھتا ہے، ابھی یہ مثلا آرڈر 2018 ابھی وہ اس حوالے سے اتنے لوگ کھڑے نہیں ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ، تو کیا وجوہات ہے؟ لوگوں کو شعور نہیں ہے اپنے اس کا، یا پھر گندم زیادہ ہم سمجھتے ہیں آئینی حقوق سے؟ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ نہیں، اس میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی اور اپوزیشن پارٹیز ہیں، جب یہ آرڈر آیا کچھ عرصہ پہلے تو وہ نہیں، عوام میں شعور ہے۔ یعنی جس طرح عوام میں یہ شعور تھا کہ یہ ٹیکس کی یہ امپلیکیشن ہو سکتی ہیں جو ٹیکس لگنے سے، تو اس حوالے سے آئینی حقوق کے حوالے سے بھی ان کو شعور تو ہے، کافی حد تک ان کو آئیڈیا ہے کہ اس کے وہ ہیں گمبھیر مسائل ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو موبلائز نہیں کر سکے، عوام کو اس طرح موبلائز نہیں کر سکے جس طرح انہوں نے گندم کے ایشو میں کیا تھا یا ٹیکس کے ایشو میں کیا تھا۔ اور اگر یہ ان کو موبلائز کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ عوام جو ہے اس میں نکلنے کے لیے تیار ہے۔ اس میں ایک فیکٹ یہ بھی کیا ممکن ہو سکتا ہے، آپ اصلاح کریں کہ عوامی ایکشن کمیٹی جب گندم کے ایشو پہ یا اس پہ سیاست کر رہی تھی، اس پہ سیاست نہیں بلکہ وہ عوام کی آواز بن رہی تھی ٹیکسز کے ایشو میں، تو وہ ان کے خالص مومنٹ تھے۔ اب اس میں سیاسی جماعتوں کا جو اپوزیشن تھا اس کا انفلوئنس زیادہ ہو گیا 2018 کے آرڈر میں، جیسے امجد صاحب آگے اور اس کے پیپلز پارٹی کے دیگر لوگ آگے آئے، تو اس کو ایک تھوڑا سیاسی رنگ دیا گیا۔ یہ بات بھی صحیح ہے، ہاں۔ اس کا ایک دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ آپ کی بالکل سالڈ بات ہے۔ اس میں تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دوں کہ کیوں اس میں ایک تو وجہ یہ تھی کہ موبلائز نہیں کر سکے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کی جو پیپلز پارٹی کے جو گورنمنٹ جو بھی نمائندے ہیں، امجد صاحب یا دوسرے جو بھی جتنے بھی ہیں، اسمبلی میں بھی ہیں، اسمبلی سے باہر بھی ہیں، عوام جانتی ہے سارے چور ڈاکو ہیں. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یعنی وہاں کی معذرت کے ساتھ وہاں کی عوام جانتی ہے یہ ڈاکو لوگ ہیں، چور لوگ ہیں. یا نون لیگ میں کم از کم تھوڑی بہت شرم و حیا ہے، تھوڑی بہت شرم حیا ہے. حالانکہ ہم نون لیگ کی اس کے حکومت کے مطلب پالیسیوں کے خلاف ہیں، لیکن 100 درجہ بہتر ہے بھائی. دیکھیں یہ مومنٹم کیوں ٹوٹا، میں آپ کو بتا، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. 2018 کا جو آرڈر آیا تو جب یہ سارے چور ڈاکو گھسے، عوام میں وہ جذبہ نہیں رہا نا. عوامی ایکشن کمیٹی ایک ایسی صاف ستھری پارٹی تھی، یعنی ایک عوام کی ایک قوت تھی، سیاسی لوگ نہیں تھے اور وہاں چور ڈاکو نہیں بیٹھے ہوئے تھے نا، تو ان میں جذبہ، عوام میں جذبہ تھا. جب انہوں نے دیکھا یار یہاں تو سارے پیپلز پارٹی کے سارے چور ڈاکو گھسے ہیں، تو عوام میں وہ نادہندہ اس طرح کافی، یعنی عوام دیکھیں پیپلز پارٹی کے جو 5 سال گزرے ہیں نا گلگت بلتستان کے، اور ان 2000 انہوں نے حکومت کی وہاں پہ 2009 سے 2015 تک، اور فیڈرل میں جو 5 سال حکومت کی ہے، ان 5 سالوں میں پروونشل لیول پہ اور فیڈرل لیول پہ جو پیپلز پارٹی نے جو گورنمنٹ کی ہے، یعنی پاکستان کا بچہ دودھ پیتا بچہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ ایک سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ ایک ڈاکو لٹیروں کا گروپ ہے. تو جب یہ، حالانکہ ہو سکتا ہے ان کے اندر بھی ہم تو نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کچھ اچھے سنسیئر لوگ بھی ہوں گے، ممکن ہے امجد صاحب سنسیئر ہوں یا ایک دوسرے کوئی صاحب عوام کے ساتھ، لیکن جو کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں، وہ ایک بد سے بدنام برا. تو جب ایک پوری ایک پارٹی بدنام ہے کرپشن کے لحاظ سے، پیسے کھا کے نوکریاں بیچنے کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے 5 سالوں میں کیا تباہی ہوئی. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو تباہ کر دیا، سارے ڈپارٹمنٹس کو تباہ کر دیا. سر ایجوکیشن پہ اگر ہم آتے ہیں، یہ تو ہو گئی اس کی گلگت بلتستان کے ایجوکیشن کی کیا صورت حال ہے وہاں پہ؟ دیکھیں ایجوکیشن کی اگر آپ بات کریں تو پیپلز پارٹی نے اس کو تباہ و برباد کر دیا تھا. گلگت بلتستان کی پورے تعلیمی نظام کا بیڑا گرک کر دیا تھا، اس میں دو رائے نہیں ہے. وہ کیسے، یعنی سمپل سی بات تھی، 3 لاکھ 5 لاکھ کی کوئی ریٹ لگے ہوئے تھے، ٹیچر بھرتی ہو رہے تھے 5 سالوں میں. پورا ریکارڈ ہے، کتنے ڈائریکٹرز، کتنے ڈپٹی ڈائریکٹرز جو ایجوکیشن کے آفیسرز کو معطل کر کے، کوئی جیلوں میں ہے، کوئی سسپینڈ ہو گئے، نیب نے پکڑ دکڑ کر کے نوکریاں فروخت ہوئیں، اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا استاد فروخت ہوا. استاد کی عظمت، مجھے ان لوگوں سے اس لیے مجھے بڑی چڑ ہے، انہوں نے استاد کے پیشے کو نہیں بخشا ہے. باقی پہ آپ ایجوکیشن سے ہٹ کے آپ سوچیں کیا کیا ہوگا، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا تھا. ایک تو استاد ٹیچروں کی بھرتیاں 5 سالوں میں اتنی بھر کے کی پیسے کھا کے، جس کی وجہ سے پورا نظام، آپ کا ایجوکیشن کا نظام بیٹھ گیا. اس کے علاوہ وہاں پہ ایجوکیشن کے جو ڈپارٹمنٹ میں، یعنی جو اصلاحاتی، جو دیکھیں ایک تعلیمی ادارہ ہے، اس کے اندر آپ کے ریفارمیشن ہونی چاہیے، آپ کے امپرومنٹس ہونی چاہیے، آپ کو ایک استاد کی ٹریننگز ہونی چاہیے، اساتذہ کی ٹریننگ ہونی چاہیے، اسکولوں کی حالت کو بہتر کرنا ہے. یعنی آپ کا بچہ پڑھتا ہے اسکول میں، کوئی توجہ نہیں دی، لوٹ مار کھسوٹ، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا، تباہ برباد کر کے رکھ دیا. اس پہ میں نون لیگ کی گورنمنٹ کو، حفیظ سرکار کو شاباشی دیتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں. بہت امپرومنٹ، یعنی ان کے اندر بھی بڑے مسئلے ہیں. انہوں نے جو بھرتی کا جو سسٹم ہے NTS کے ذریعے، کافی امپرومنٹ ہے. ہم نہیں کہتے صاف ستھرا ہے بالکل ہی 100% ہے، لیکن 90% 80% اوکے ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بائیو میٹرک کا ایک سسٹم ایجاد کیا، پھر اس کے بعد جو ماڈل سکولز کا ایک سسٹم انہوں نے ایجاد کیا ہے. اس کے علاوہ ٹیچروں کی ٹریننگز کا، وہاں کے ایجوکیشن آفیسرز کی ٹریننگ کا، یعنی بہت اچھی امپرومنٹ ماشاءاللہ اس حکومت میں ہے. اگر ہم اس کی بات کریں کہ وہاں کے تعلیمی اداروں کی بات کریں کہ میڈیکل کالجز ہیں وہاں پہ، انجینئرنگ کالجز ہیں نہیں، یہ میرے خیال میں، یہ دیکھیں یہ المیہ تو بہت بڑا المیہ ہے نا. دیکھیں آپ پورے صوبے کے اندر 10 اضلاع ہیں، اور وہاں پہ ایک بھی میڈیکل کالج اس وقت نہیں ہے. پورے صوبے میں ایک بھی انجینئرنگ کالج نہیں ہے. ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے جس کا وائس چانسلر بھی جو ہے امپورٹ کیا جاتا ہے، اور وہ بھی مشرف صاحب نے بنایا غالباً. وہ بھی مشرف شافی کا، ہاں کاراکرم یونیورسٹی انہوں نے نہیں بنایا. کسی سیاسی اس کا پارٹی کا کوئی اس کو عمل دخل نہیں ہے. اس کو بھی امپورٹ کیا جاتا ہے، اور وہ وہاں کے معاملات کو، وہاں کی چیزوں کو وہ سمجھتا نہیں ہے. اور اکثر وہ وہاں ایشو رہتا ہے کراکم یونیورسٹی کے اندر بھی اسی VC کی وجہ سے، تو وہاں کا لوکل کوئی VC بھی نہیں ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے،
یونیورسٹی کی حد تک ہے، لیکن جو پروفیشنل یونیورسٹیز ہیں، یعنی آپ کی انجینئرنگ ہے، چارٹ اکاؤنٹنسی ہے، مینجمنٹ اکاؤنٹنسی ہے، آپ کی فائنانس کی یونیورسٹیز ہونی چاہیے، آپ کی میڈیکل یونیورسٹیز ہونی چاہیے، تاکہ وہاں کا جو یوتھ جتنا وہاں پہ ایک یعنی لٹریسی کے لحاظ سے پاکستان کا نمبر 1 علاقہ ہے، باوجود اس کے وہاں کوئی انجینئرنگ کالج نہیں ہے. یعنی یہ ایسی مثال ہے جیسے جاپان میں، وہاں جاپان میں کوئی لوہے 1 کلو لوہا نہیں ملتا ہے، ساری گاڑیاں جاپان جو ہے ایکسپورٹ کرتا ہے، ساری مشینری ایکسپورٹ کرتا ہے، لوہا 1 کلو نہیں ملتا ہے وہاں پہ، اگر آپ دیکھیں تو لوہا امپورٹ کرتا ہے وہ. اسی طرح سے گلگت بلتستان میں ایک بھی آپ کی نہ انجینئرنگ کالج، نہ کوئی میڈیکل کالج، نہ انجینئرنگ کالج، نہ کوئی فائنانس کا کالج یونیورسٹی ہے، لیکن پاکستان میں لٹریسی ریٹ نمبر 1 ہے. بہتر ہے. ٹھیک ہے، یہ ایجوکیشن کی صورتحال ہوئی. اگر صحت پہ ہم بات کرتے ہیں گلگت بلتستان میں، جو ٹائم وہ تھوڑا ہے، پچھلے دنوں خپل میں ایک مسئلہ بنا گائنوکالوجسٹ کو لے کر، وہاں پہ خپل چیف سیکریٹری کے ساتھ ایشو بنا، تو اور وہاں پہ پھر ہم نے جب اس پہ تحقیق کی تو بہت زیادہ مطلب کوئی 37 کیسز ایسے تھے جو زچگی میں اموات ہوئی تھی خواتین کی، اور بہت سارے علاقوں میں، آپ ایون کہ استور کے ضلع میں 1 مہینہ پہلے جو ہے اس طرح کا ایک ہسپتال میں ہوا، وہ نہیں ہو سکا. تو صحت کی کیا صورتحال ہے گلگت بلتستان؟ صحت کی تو میزریبل ہے، خستہ حال ہے. ایجوکیشن تو پھر بھی بہتر ہے، اب تو انہوں نے کافی امپروو کیا ہے. صحت کے حوالے سے تو مطلب الفاظ نہیں ہے، کیونکہ آپ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ہاسپٹلز یا تو ہاسپٹلز نہیں ہیں، اگر ہاسپٹلز ہیں بھی، جس ضلع کی آپ بات کریں، جیسے آپ نے خپلو کی بات کی، جو زچگی کا استور کی بات کی، ابھی 1 مہینہ پہلے بیچاری وہ خاتون جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی، کیونکہ وہاں پہ کوئی وہ فیسلٹیز نہیں تھی، وہ مشینیں نہیں تھی، وہ انفراسٹرکچر نہیں تھا، وہ ڈاکٹرز نہیں تھے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ صحت کے حوالے سے یا تو ہاسپٹلز نہیں ہیں تو وہ ان ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز نہیں ہیں، اگر ڈاکٹرز ہیں تو وہ مشینیں نہیں ہیں جو چاہیے. ظاہر ہے ڈاکٹر بیٹھ کے کیا کرے گا، ڈاکٹر تو اس جو میڈیکل رپورٹ ہوگی اس کی بیس پہ میڈیکیشن دے گا، اگر مشینیں بھی ہیں تو دوائی نہیں ہے. یعنی اور اتنا آپ کی مسافت ہے استور سے گلگت تک جا کے دوا لانا، یا وہاں پہنچ کے اس کی میڈیکیشن کرنا، اس کا یا آپ دوسرے ضلع کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں استور خپلو یہ تو سائڈ کے ریجنز ہیں نا آپ کے، یعنی کنٹری سائڈ ہے. مین گلگت سٹی جو دارالخلافہ ہے گلگت کا، اب وہاں کے ہاسپٹلس کی بات کریں، وہاں ایک چھوٹے ہمارے آتے ہیں، وہاں سے مریض آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیسز ہوتے ہیں، ان کے پاس اس کی وہ میڈیکیشن نہیں ہوتی، وہ بیچارے اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں، ریفر کر دیتے ہیں، کراچی ریفر کر دیتے ہیں. یعنی جب آپ کے دارالخلافے کے اندر میڈیکل کی فیسلٹیز، میڈیکل کی مشینیں، ادویات کا یہ عالم ہو، تو آپ استور کی کیا بات کریں گے، تو خپلو کی کیا بات کریں گے، تو گزر کی کیا بات کریں گے، تو دوسرے علاقوں کی کیا بات کریں گے. تو میڈیکل کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ہاسپٹلس کے حوالے سے، ڈاکٹروں کی بھرتی کے حوالے سے، اور خاص طور سے مشینوں کے حوالے سے، جو مشینیں چاہیے ہوتی ہیں ہاسپٹلز میں، اس کے حوالے سے، اور پھر صفائی ستھرائی کے جو معاملات ہیں ہاسپٹلز میں، اس سب جو ہے نا سب خستہ حال ہے. مطلب تعلیم میں بھی مسائل ہیں، صحت کے شعبے تعلیم میں پھر بھی، تعلیم میں دیکھیں تھوڑی امپرومنٹ، تعلیم میں تھوڑی امپرومنٹ آئی ہے. صحت کے معاملے میں تو یعنی وہاں بیمار ہونا ایک بڑا مسئلہ ہے، یعنی وہ اسلام آباد پہنچنے تک تو وہ راستے میں دم توڑ دیتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی سیریس مسئلہ ہوتا ہے، خدا نخواستہ کوئی بھی ہارٹ کا یا ایون کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، جیسے زچگی کا مسئلہ ہو گیا، وہ میڈیکیشن اس حد تک تو ہونی چاہیے نا جی. آپ ہر ضلع میں جہاں ہاسپٹل بناتے ہیں، آپ اتنا تو کریں کہ جی اگر اس طرح کی کوئی ایمرجنسی کا معاملہ ہوتا ہے، آپ کے پاس مشینیں ہونی چاہیے، آپ کے پاس ڈاکٹرز اویلیبل ہونے چاہیے، اور سرجن ہونے چاہیے. اب وہاں پہ سارے بابو MBBS بیٹھے ہوتے ہیں. ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے میڈیکل میں آپ کو بتاؤں، سارے بابو بیٹھے ہوتے ہیں. وہ بابو کیا ہوتے ہیں؟ MBBS ہوتے ہیں، ان کو صرف پیناڈول اور اس کا پتہ ہوتا ہے، سرجن کوئی نہیں ہوتا ہے. یہ سارے مسئلے سرجری کے ہوتے ہیں. یعنی استور کا آپ ہاسپٹل ہے، ایک بھی سرجن مجھے دکھا دے. خپل ہاسپٹل میں ایک بھی سرجن دکھا دے. MBBS تو میرے آپ کی طرح ہوتا ہے، ہم بھی 2-3 کتابیں پڑھ کے دوائیں لکھ کے دے دینا، بھائی یہ پیناڈول ہے، یہ کھانسی کی دوا ہے، یہ مطلب ایک کمپاؤنڈر جو دیتا ہے وہ MBBS کرتا ہے. تو وہ MBBS بیچارہ کرے گا کیا؟ وہ سارے بابو MBBS بیٹھے ہوتے ہیں. سرجن کا کوئی نام و نشان بھی نہیں. ایک آدھ سرجن گلگت میں ملتا ہے، وہ بیچارہ جو ہے پورے گلگت بلتستان میں میرا خیال سے گنے چنے سرجن ہوں گے، اور یہ سارے سرجری کے مسئلے ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ انٹرٹین نہیں ہوتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بھائی سارے MBBS بابو بھرتی نہیں کریں. وہاں کی عوام کو MBBS نہیں چاہیے. وہاں کی عوام اس کے بجائے کسی کمپاؤنڈر کو بٹھا دیں، وہاں اسپیشلسٹ سرجنز کو بٹھائیں، جس فیلڈ کے سرجنز ہیں وہ ہائر کریں. اگر گلگت بلتستان کے نہیں ہیں تو دوسرے صوبوں سے ہائر کریں، لائیں، وہاں رکھیں، تاکہ وہاں پہ لوگوں کو ایک میڈیکل کی فیسلٹیز ہوں. پھر آپ مشینیں لائیں، امپورٹ
امپورٹڈ مشینیں ہوتی ہیں میڈیکل کی خاص طور سے, اس پہ انویسٹمنٹ کریں. گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا اس پہ بجٹ کو زیادہ بڑھانا چاہیے. تو یہ جب یہ دیکھیں سرجنس کے حوالے سے, انفراسٹرکچر کے حوالے سے, مشینوں کے حوالے سے, پھر ہاسپٹلس کی تعداد کو بڑھانے کے حوالے سے, یہ ساری چیزیں فوکس ہوں گی تو آپ کی میڈیکیشن. وہاں پہ آپ میڈیکل کالجز بنائیں گلگت بلتستان میں. ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, لوگوں کو مطلب ہمارے بچے وہیں پہ پڑھیں گے, لوگوں کو ملازمتیں بھی ملیں گے, وہاں پہ مواقع بھی ملیں گے, اور پھر ہماری ہی خدمت بھی کر سکیں گے. ایگزیکٹلی, ایک گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ بھی ہے کہ آپ کی میڈیکل کالجز بھی نہیں ہے. ڈیفینیٹلی تعلیم کا بھی وہ مسئلہ حل ہوگا, اور صحت کا مسئلہ بھی. وہ تو ایک دیکھیں, وہ تو ایک لانگ ٹرم آپ کو تو کرنا پڑے گا نا کہ بھائی آپ پورے صوبے میں کوئی بھی میڈیکل کالج نہیں ہے تو کالجز بنائیں. پھر مطلب اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آئے گا کہ جی میڈیکل کالج کے بعد آپ کا جو ہے نا ایسے کالجز جہاں پہ سرجنس نکلتے ہوں. میں اس وقت امیجیٹ بات کر رہا ہوں کہ فوراً کیا سولوشن ہونا چاہیے. جو صحت کا معاملہ گلگت بلتستان کا خستہ حال ہوا ہے, وہاں پہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, وہاں پہ یہ سارے لوگ اس چیز کو فوکس نہیں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہاسپٹل کا یہ مسئلہ ہے, ڈاکٹر ہیں 4-5 بابو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سارے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, 10 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کیا کریں گے؟ وہاں جو اسپیشلسٹ سرجن ہی نہیں ہوتا ہے, سارا MBBS بابو بیٹھا ہوتا ہے. یہ بہت بڑا ایشو ہے سر. اگر ہم امن و امان کی بات کریں وہاں پہ, تو پچھلے کچھ سالوں سے جب سے نون لیگ کی گورنمنٹ آئی, میں ان کا ناقد ہوں سخت, لیکن وہاں پہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہو گئی. گلگت بلتستان میں پہلے فرقہ وارانہ فسادات ہوتے تھے, بدقسمتی سے لوگ قتل ہوتے تھے, ہمارے کالجز یونیورسٹی جو تھی وہ بند ہوتی تھی. تو آپ ایک تو یہ کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کریڈٹ آپ کس کو دینا چاہے, فوج کو, ہمارے حکومت کو, اور اس کے علاوہ یہ امن جو ہوا ہے ابھی, یہ پائیدار امن ہے, یہ قائم رہے گا, یا خدا نخواستہ کوئی ایسے خطرات ہیں کہ امن خراب ہو سکتا ہے؟ نہیں, ویسے جب یہ حفیظ الرحمان صاحب کی حکومت آئی تو یہ محسوس ہو رہا تھا, بلکہ میں خود محسوس کر رہا تھا کہ چونکہ یہ مدرسے کا پڑھا ہوا حافظ قرآن بھی ہے ماشاءاللہ, شاید اس نے وہ ایک مدرسے کا پڑھا ہوا ہے, تو شاید یہ کوئی ایسی چیز وہاں پہ, آپ کو پتہ ہے ہمارے کچھ فرقہ واریت کے بڑے مسئلے رہے ہیں, تو کہیں خدا نخواستہ ایسے حالات پیدا ہوں جس کی وجہ سے جو 2005 میں یا 1988 میں جو ہوئے تھے فسادات ہوئے تھے, یا 2005 میں اللہ نہ کرے اس طرح کے مسائل ہوں گے. لیکن اس حوالے سے ان صاحب نے حافظ قاری حفیظ الرحمان صاحب کو اگین میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس حوالے سے. شخصیت ہے, ان کی پارٹی سے اختلاف اپنی جگہ کی بہت ساری. دیکھیں جو ہمیں ایز اے اینالسٹ جو ہے نا, ہمیں ایز اے تجزیہ نگار بات سچ کرنی چاہیے, سچی بات کرنی چاہیے. میں اس حوالے سے اس بندے کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اس بندے نے ایسی سازشیں بھی کی گئیں, اس کو مولوی قرار دے کے, اس کو حافظ قرآن قرار دے کے, طالبان قرار دے کے اس کو ڈکلیئر کرنے کی, لیکن اس نے سب کو, یعنی اہل تشیع برادری کو, اہل سنت کو, یعنی نور بخشی کو, اور ہمارے جو اسماعیلی ہمارے آخانی برادری ہے, سب کو لے کے چلا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کے اندر جو ممبرز ہیں اس کا بھی ایک ایڈوانٹیج ان کو ملا, کیونکہ ان کے اسکردو سے بھی ممبرز ہیں, وہاں ہنزہ سے بھی ہیں, تو ڈفرینٹ جو سیکٹس ہیں نا, ساری نمائندگی اس گورنمنٹ کے اندر اس کابینہ کے اندر ہے, یعنی صوبائی اس میں ہے, ان کے ممبرز ہیں اور کابینہ کے اندر ہیں. تو اس کا بھی ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ ظاہر ہے اب یہاں سے کوئی اس طرح کی فرقہ واریت کی آواز اٹھنی شروع ہونی تھی, یا اپوزیشن یا کسی اور کوئی انہوں نے سازش کرنی ہوتی, تو یہ ظاہر مل کے اس کو ہینڈل کر لیتے ہیں. یعنی اہل تشیع برادری, اہل سنت برادری, اسماعیلی برادری کے سارے لوگ اس میں شامل ہیں. ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے, اور ان کی لیڈرشپ کی بھی اس کرشمہ ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ حفیظ صاحب کی, کہ انہوں نے اس چیز کو احسن طریقے سے ہینڈل کیا, اور کسی کو یہ انگلی نہیں اٹھانے دی کہ یہ قاری صاحب جو ہیں یہ تو طالبان ہیں. کیا بات ہے. اس میں ایک بات اور بھی کہ مطلب ابھی کافی کم ہو گیا, لوگ باشعور ہو گئے, لوگ ابھی اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں. جی ہمارے کیٹو, ہمارے دیوسائی, ہمارا راما, ہمارے پہاڑ, ہمارا حسن و جمال یہاں کا نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے, وہ ان میں کوئی تقسیم نہیں ہے. وہ کیا ہے, ایک نیچر جو ہے, فطرت جو ہے, وہ کیا ہے, حسن ہے, جمال ہے. تو ہمارے درمیان بھی انسانیت بھی حسن و جمال ہے. تو اب وہ کافی کم ہو گئی یہ چیزیں, جو کوشش کی سوشل میڈیا میں. ایک تو مطلب بہت سارے مسئلہ یہ ہوتا ہے سوشل میڈیا میں, بہت زیادہ فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں, دوسرے ممالک کے بیٹھ کے ایجنسیاں ہینڈل کرتی ہے تفرقہ ڈالنے مسلمانوں کے اندر. تو بہت حد تک گلگت بلتستان کے لوگوں میں بھی شعور آ گیا الحمدللہ. کوئی نو گو ایریا نہیں ہے, لوگ ایک دوسرے کی طرف جا رہے ہیں, محبتیں سمیٹ رہے ہیں, بانٹ رہے ہیں. یہ ایک اچھا وہاں پہ ماحول بنا ہے. جی بالکل, ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات میں ایک ان کے ساتھ, ایک تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لوگوں کے اندر بھی یہ چیزیں نہیں ہیں, بغض حسد نہیں ہے اس طرح کا مذہبی لحاظ سے, ماشاءاللہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کے ان کے اندر وہ ہے.
اور میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں بحیثیت تجزیہ نگار ہمیں سچ بات کرنی چاہیے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے جو اپریشیبل ہے, اور جو ڈپریشیبل ہے اس کو ڈپریشیٹ بھی کر دینا چاہیے تاکہ اس کو تنقید بھی کر دینی چاہیے. یعنی وہاں کے جو اہل سنت کے جو بڑے عالم ہیں قاضی نثار صاحب, میں ان کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. ان کا بڑا اچھا رول پلے کرتے ہیں اس حوالے سے, امن و امان کے حوالے سے. اور میں انشاءاللہ ہم اس چیز کے پر امید ہیں کہ آئندہ بھی گورنمنٹ جو بھی ہو, وہ حفیظ صاحب کی ہوتی ہے, نون لیگ کی ہو, کسی تحریک انصاف کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, جس کی بھی گورنمنٹ ہو, ان دو صاحبان کو ہمیشہ سے بڑا اہم کردار ادا کرنا ہے. خاص طور سے جو مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے گورنمنٹ کا رول اس میں کم, ان علماء کرام کا رول زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ عوام ان کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے, گورنمنٹ کے پیچھے نہیں چل رہی ہوتی ہے. تو ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں دعاگو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس خطے کو ان تمام فرقہ وارانہ فسادات سے, جو کہ الحمدللہ کافی عرصے سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے پاک رکھے. اور میں سارے سیاہ سنی بھائی جو بھی ہماری آواز سنتے ہیں اس ٹی وی چینل کے تھرو, میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو ذہن سے نکال دیں, اپنے دلوں سے نکال دیں. ہم وہی بات ہے, وہاں کا نانگا پروت, وہاں کی آبشاریں, وہاں کے پہاڑ, وہاں کی نہ وہ سنی ہے نہ شیعہ ہے, ہر بندے نے قبر میں اپنا حساب کتاب دینا ہے جی. تو دنیا میں آپس میں محبت سے رہیں, پیار محبت سے رہیں. ہمارا نبی ایک, ہمارا اللہ ایک, اچھا ہماری کتاب ایک. تو کوشش یہ کریں کہ ہم جو مین اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں اس کو ہم تھامیں, اور اس کی بنیاد پہ جو ہے ہم آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں. چھوٹے موٹے فروئی معاملات جو بھی ہیں وہ آپ اپنا کریں. ہاں جو سچ پہ ہے اللہ کے ہاں اس نے قبر میں جواب دینا ہے, جو جھوٹا ہے اس کو اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. بہت خوبصورت گفتگو آپ نے کی, آخر میں ایک میسیج, فکری میسیج دیا. ٹائم پروگرام کا بہت کم ہے اور ختم ہوتے جا رہا, تو آخر میں کوئی ایک آدھ میسیج آپ گلگت بلتستان کے لوگوں کو دینا چاہیں گے, اور ایک آدھ میسیج اگر آپ پاکستانی حکمرانوں کو گلگت بلتستان کے حوالے سے ہوش کے ناخن دیں. دیکھیں, گلگت بلتستان کے لوگوں کو میسیج میں دو اس کو بریک کر کے دینا چاہوں گا. ایک تو نوجوانوں کو دینا چاہوں گا کہ نوجوانوں کو میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ وہ ہمیشہ سے یہ پولیٹیکل جو پاکستان کی یا صوبائی پولیٹیکل اس میں الجھ کے, یا مذہبی اس میں کبھی الجھ کے اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. اپنے دل اور دماغ کو صاف رکھیں, اپنی تعلیم پہ توجہ دیں, علاقے کی تعلیم و ترقی کے حوالے سے سوچیں, اور اپنا جو بھی کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کردار ادا کریں, اور ملک کی ترقی کے لیے سوچیں. اس کے بعد خاص طور سے اپنے صوبے کی ترقی کے حوالے سے سوچیں, اور اپنی تعلیمی یعنی جو ایک لٹریسی ریٹ وہاں کا جس طرح ماشاءاللہ سے ہے اس کو اور بڑھائیں, اور ہمارا جو امیج ایک اچھا بنا ہوا ہے پوری دنیا میں اور ملک پاکستان میں خاص طور سے, اس کو اور بہتر سے بہتر بنائیں. نوجوانوں کو میری ایک نصیحت ہے. اور لوگوں کو وہاں پہ جو ہمارے گلگت بلتستان کے لوگ ہیں, میں ان سے صرف یہ گزارش کروں گا, آپ اتنے باشعور ہیں, حالانکہ جو ہماری پرانی جنریشن شاید اتنی پڑھی لکھی نہ ہو, لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو بتاؤں بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں, بڑے سمجھدار ہوتے ہیں, باوجود اس کے کہ وہ انگوٹھے چھاپ ہوئے, لیکن ان کو سمجھ بوجھ سب ہوتی ہے. سیاسی طور پہ بڑی دانائی ہوتی ہے, بڑے عقل مند ہیں اور بڑے باشعور ہیں. میں ان سب بھائیوں کو, سارے ہمارے بزرگوں کو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ جب انتخاب کرنے جائیں اپنے نمائندوں کا, تو اس وقت جو ہے نا آپ یہ برادری سسٹم سے, یہ میرا فلاں ہے, میرا فلاں ہے, اپنے عقیدے سے ہٹ کے, اپنی برادری سے ہٹ کے, اپنا یہ تھوڑا سا ویژن کو بڑھا کر, مشکل ہے یہ کام, مشکل ہے, لیکن اس ویژن کو بڑھا کر آپ یہ دیکھیں کہ جی یہ نمائندہ جو ہے, کون سا نمائندہ اس حلقے کے لیے, اس صوبے کے لیے اچھا ہے, کام کر سکتا ہے, اس کو چنیں. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا, جو ہم نے صحت کے مسئلے بیان کیے, ہم نے ایجوکیشن تعلیم کے مسئلے بیان کیے. جب آپ کی گورننس اچھی ہو, آپ کی لیڈرشپ اچھی ہو, تو وہ ساری چیزیں ہم حل کر سکتے ہیں نا فیڈرل گورنمنٹ سے فائٹ کر کے. یہ میرے لیے میرا ان کے لیے پیغام ہے. اب آپ فیڈرل جو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے ان کو کیا پیغام دیں گے؟ ہم تو یہ پیغام ہر ٹی وی چینل پہ دیتے آ رہے ہیں, ان کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی ہے. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ فیڈرل پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے یا پاکستان کی جو صاحب حکمران ہیں, خدا کے واسطے اس خطے کو بھی, جیسے پاکستان کے 4 بچے ہیں نا, یہ 5واں بچہ ہے. آپ اس کو سوتیلا مت سمجھیں, سوتیلا پن نہ دکھائیں, اس کو اپنے ساتھ 4 بچوں کی طرح اس کو ٹریٹ کریں. میڈیا سے بھی میری گزارش ہے, ظاہر ہے جب آپ گورنمنٹ, جب سرکار کی بات کرتے ہیں تو ساتھ سب آتے ہیں نا, اس میں میڈیا آتا ہے, گورنمنٹ آتی ہے, سپریم کورٹ آتا ہے, سارے جو ادارے آتے ہیں بڑے جو صاحب اقتدار ہیں. میں سب سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اس خطے کی افادیت کو سمجھیں, اہمیت کو سمجھیں, اس کی دفاعی اہمیت کو سمجھیں, سی پیک کی وجہ سے اس کی معاشی اہمیت کو سمجھیں.
اس کی ٹورزم پاکستان کا، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ صرف وہ نہیں ہے آپ کا جو ہے ٹورزم کا ایک سینٹر نہیں ہے، یہ صرف پاکستان کا واحد وہ ہے پوائنٹ ہے ٹورزم کا، اس کے علاوہ کوئی پوائنٹ ہے ہی نہیں. مطلب اگر آپ اس ٹورزم کے حوالے سے دیکھیں تو باقی کوئی ایسا پوائنٹ ہے ہی نہیں جو گلگت، تو آپ اس کو خود بھی اس علاقے کو بھی خود کفیل کر سکتے ہیں، پاکستان کی معیشت کو بھی بہتر کر سکتے ہیں. جب دیکھیں باہر سے دیکھیں، جب لوکل ٹورسٹ جائے گا تو اس سے تو وہاں کی جو لوکل ہماری اکنامی، جو جی بی کی اکنامی بہتر ہو جائے گی. لیکن جب انٹرنیشنل ٹورسٹ آئے گا، باہر سے آئے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ گلگت بلتستان آئے گا تو پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کرے گا. تو آپ جب اگر آپ اس پہ فوکس کریں گے تو یہ پاکستان کی اکانومی پہ بھی کنٹریبیوشن دے گا اور گلگت بلتستان کی اکنومی کو بھی کنٹریبیوٹ کرے گا. اس کے علاوہ جو وہاں کے منرلز ہیں اس پہ فوکس کریں، اس کو یوٹیلائز کریں. منرلز آپ دیکھیں 1% جو منرلز پاکستان جی بی کے جو ہے وہ یوٹیلائز نہیں ہے، تو وہ ایک بڑے پیمانے پہ وہاں کا لوکل انویسٹر جو ہے اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس لیول پہ جا کے انویسٹمنٹ کر سکے منرلز پہ. وہاں چھوٹے چھوٹے سرمایہ کار جو میں جانتا ہوں انہوں نے بہت کوشش کی، وہ بیچارے بینک کرپٹ ہو گئے کیونکہ وہ اس ایک میچ نہیں ہوا نا، اس ایک چھوٹا سرمایہ کار وہاں جا کے نہیں کر سکتا ہے. تو پاکستان کے بڑے لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ اور نیشنل لیول پہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. وہ پاکستانی گورنمنٹ فوکس کرے، وہاں سے دیکھیں جو ہے کتنا ریسورسز وہاں پہ اویلیبل ہیں جس کو وہ زر مبادلہ کما سکتے ہیں، وہاں کی جو معیشت ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے. اور تیسرا آخری، وہاں پہ باوجود کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی نہیں، میڈیکل یونیورسٹی نہیں، اس کے باوجود گلگت بلتستان پاکستان کا نمبر 1 لٹریسی میں نمبر 1 ہے. ایسا خطہ جہاں باپ اپنا 2 روٹی کم کر کے 1 روٹی کھا کے بچے کو پڑھاتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، جبھی تو لٹریسی نمبر 1 ہے. ایسا خطہ جہاں تعلیم کا اتنا جنون ہو، جہاں غریب باپ جو ہے اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، اور وہاں کا بچہ نکل کے دوسرے شہروں میں جا کے چھوٹی عمروں میں جا کے نوکریاں کر کے پڑھ کے اپنے آپ کو منواتا ہے. ایسے خطے کو آپ نے وہاں پہ کوئی میڈیکل کالج نہیں بنایا ہے، انجینئرنگ کالج نہیں بنایا ہے. شرم کا مقام ہے. المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ یار وہاں لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے، پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے، چلو یار اپنے زراعت میں مصروف ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو وہ خطہ ہے جو کہ پاکستان کا نمبر 1 لٹریسی میں نمبر 1 ہے، اور اس خطے کو آپ نے اس طرح محروم کیا ہوا ہے کہ 10 اضلاع ہیں، 10 اضلاع میں ایک میڈیکل کالج نہیں ہے، ایک انجینئرنگ کالج نہیں ہے. شرم کے ڈوب کے مرنا چاہیے اس گورنمنٹ کو، اس پاکستان کی اس گورنمنٹ کو. اتنا احساس ہونا چاہیے یار، اور یہ پروونشل گورنمنٹ کو بھی احساس ہونا چاہیے. ان کو یہ مطلب دیکھیں، بچہ جب تک، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، بچہ جب تک روتا نہیں ہے نا، ماں بھی دودھ نہیں پلاتی ہے. تو جب تک یہ پروونشل گورنمنٹ جا کے ان کو جھنجھوڑے نہیں فیڈرل گورنمنٹ کو، بھائی یہ چیزیں جو ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ چینل میں بیٹھ کے، ٹی وی چینل میں بیٹھ کے، یہ جب ان کو جا کے سمجھائے کہ بھائی آپ کی لٹریسی ریٹ ہائیسٹ ہے اس خطے میں، اس خطے میں لوگ اپنے بچوں کو جو ہے اپنا ایک ٹائم کا کھانا کم کر کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اتنا شوق ہے بچوں کو پڑھانے کا، تعلیم کا. آپ ایسے خطے میں میڈیکل کالج نہیں بنایا ہوا ہے، انجینئرنگ کالج نہیں بنا. ابھی میرا خیال ہے حفیظ الرحمان صاحب نے، ان کی گورنمنٹ نے کچھ اسٹیپس لینے شروع کیے ہیں، میڈیکل کالجز بھی بننے شروع ہوں گے. تو میں گزارش امید رکھ سکتے ہیں، اور میں ان سے بھی جو ہماری پروونشل گورنمنٹ ہے ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں جو اسٹیپس لے رہے ہیں اس حوالے سے، اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ایک میڈیکل کالج سے کام نہیں چلے گا. آپ کم از کم ٹھیک ہے، ہر ضلع میں تو میں ڈیمانڈ نہیں کروں گا، تھوڑا مشکل ہے، لیکن جو 3 ڈویژنز ہیں نا، 3 ڈویژنز میں 3 میڈیکل کالجز ہونے چاہیے. اور یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے ان کا، جب 2020 تک ان کی جب گورنمنٹ چلی جاتی ہے تو 3 میڈیکل کالجز یہ دے کر جائیں عوام کو، اور 3 انجینئرنگ کالجز 3 ڈویژنز میں یہ دے کے جائیں. تو ہم کہیں گے یار انہوں نے، حفیظ الرحمان صاحب نے اور ان کی جو ہے نا گورنمنٹ نے کام کیا ہے. تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ٹارگٹ بنائیں، ایک میڈیکل کالج دے کر، ایک انجینئرنگ کالج دے کے کام نہیں چلے گا، کیونکہ 10 اضلاع ہیں اور 3 ڈویژنز ہیں. 3 میڈیکل کالج، 3 انجینئرنگ یونیورسٹیز، یہ عوام کو دے کے جائیں، اور انشاءاللہ ہم سپورٹ کریں گے ان کو اگلے الیکشن میں کہ بھائی ان کو دوبارہ ووٹ دیں، دوبارہ لے کر آئیں. کیا بات ہے، بہت خوبصورت احساس، درد اور شکوہ شکایت سے بھرپور آپ کے میسیج. ٹائم یہاں پہ آپ ختم ہوتا ہے پروگرام کا. آپ کو بہت شکریہ، بہت نوازش آپ نے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا. تھینک یو. بہت نوازش. ناظرین، یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ایک پروگرام کافی نہیں ہے.
کئی پروگراموں کی ضرورت ہے. وہاں کے مسائل زیادہ ہیں, وہاں کے حوالے سے تعارف پہ بھی اگر بات کریں تو بہت پروگراموں کی ضرورت ہے کہ وہ اتنا خوبصورت علاقہ ہے. لیکن اس پروگرام میں جس طرح برکت لون صاحب نے, جو کہ وہاں کے مقامی ہے, یہ وہاں کے لوگوں کے درد کو, وہاں کے لوگوں کے دکھ کو, ان کے علم کو, ان کے ٹیلنٹ کو, ان کی صلاحیتوں کو جانتے ہیں. وہاں کے حوالے سے مختلف پہلوؤں سے ہم نے گفتگو کی, اور سیاحت کا خاص کر ہم نے وہاں پہ کہ سیاحت کے کتنے زیادہ مواقع ہیں. تو یہ پروگرام جو ہمارے دوست پورے پاکستان میں دیکھیں گے, پاکستان سے باہر, وہ گلگت بلتستان کی سیر کو ضرور جائیں. وہاں پہ امن ہے, وہاں پہ بہت زیادہ آپ انجوائے کریں گے وہاں پہ جائیں گے. تو اجازت دیجیے فردوس جمال کو. اللہ حافظ.